اعمال کے دفتر میں جو گناہ لکھے جانے ہیں وہ تو لکھے جاتے ہیں، محشر میں اس کا جو حساب و کتاب ہونا ہے وہ تو ہوتا ہے، پھر اس کے جو بھی نتیجے سامنے آنے ہیں وہ تو آتے ہی ہیں، لیکن اس کا اثر انسان کی زندگی پر بھی پڑتا ہے، انسان کی حیات پر بھی پڑتا ہے۔ گناہ کا اثر اس کی صحت پر پڑتا ہے، گناہ کا اثر اس کی دولت پر پڑتا ہے، گناہ کا اثر اس کے گھر پر پڑتا ہے، گناہ کا اثر اس کے تعلقات پر پڑتا ہے، گناہ کا اثر جو ہے وہ اس کے معاشرے پر پڑتا ہے۔ اور اسی طرح دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ایک انسان ہے، بظاہر اس کے پاس موجودہ دور کے جو وسائل زندگی ہیں وہ اتنے پیمانے پر نہیں ہیں، نہ مال و دولت کے انبار ہیں اس کے پاس، نہ چلنے پھرنے کے لیے عالیشان اس کے پاس گاڑی ہے، نہ رہنے کے لیے عالیشان محل بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی آپ دیکھتے ہیں کہ اس کی زندگی میں ایک سکون ہے، اس کی زندگی میں ایک قرار ہے، اس کی زندگی میں ایک اطمینان ہے، اس کی زندگی میں ایک ٹھہراؤ ہے، اس کی زندگی میں ایک ایسا ثبات ہے، وہ اطمینان سے کھاتا ہے، اطمینان سے پیتا ہے، اطمینان سے سوتا ہے اور آرام کی نیند اسے میسر آتی ہے۔ ایک طرف وہ لوگ ہیں جن کے پاس مال کا انبار ہے، جن کے پاس زر و جواہر کا انبار ہے، جن کے پاس دنیاوی منصب و منال کا انبار ہے، اس کے باوجود انہیں نیند نہیں آتی، مجبوراً وہ عالیشان اور اتنا قیمتی دوائیں لیتے ہیں، اس کے باوجود بھی انہیں نیند نہیں آتی۔ دوسری طرف ایک ایسا بندہ بھی ہے جس کے پاس بظاہر یہ سامان موجود نہیں ہے، اس کا گھر ایئر کنڈیشن نہیں ہے، اس کے گھر میں وہ ساری سہولتیں جو آج آرام کے لیے انسان طلب کرتا ہے میسر نہیں ہے، پھر بھی اسے آرام اور چین کی نیند میسر آ جاتی ہے۔ جب ہم انسانوں کے طرز حیات پر غور کرتے ہیں اور جب ہر ایک ان زندگیوں کا جائزہ لیتا ہے تو اس کے پس پردہ جو چیز ہے جس کو قرآن نے برسوں پہلے بیان کیا وہ چیز ہمارے سامنے آتی ہے کہ ایک بندہ بے سر و سامانی میں بھی اطمینان، سکون اور قرار کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے۔ اللہ نے اسے صحت بھی عطا فرمائی ہے، اللہ نے اسے دولت بھی عطا فرمائی ہے، اللہ نے اسے سکون بھی عطا فرمایا ہے۔ ایک طرف یہ ہے، ایک طرف وہ ہے کہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی پریشان ہے، مضطرب ہے اور دن رات جو ہے طرح طرح کی پریشانیوں کا شکار ہو رہا ہے۔ تو ہم ان کے پس منظر میں چلے جاتے ہیں تو یہ بات سمجھ آتی ہے، جو بندہ سکون کی زندگی گزار رہا ہے، جو بندہ اطمینان کی زندگی گزار رہا ہے، جس بندے کے پاس تھوڑا ہے مگر اس تھوڑے میں بھی بے انتہا برکت ہے، تو وہ بندے کی زندگی کو ہم غور کرتے ہیں، دیکھتے ہیں تو سمجھ میں آتا ہے کہ اس کے پیچھے جو ہے وہ ایمان اور نیک اعمال کا نور لگا ہوا ہے۔ اس کی اچھائیاں، اس کا خیر، اس کی بھلائیاں، اس کا اپنے پیدا کرنے والے سے جڑا رہنا، اس سے متعلق رہنا، اس کو یاد کرتا رہنا، اس کا ذکر کرتا رہنا اور اس کی یادوں میں ہمیشہ مگن رہنا، اس کی اطاعت و فرمانبرداری کرنا، یہ اعمال کی وہ برکتیں ہیں جس کے نتیجے میں اس کے پاس تھوڑا بھی ہے تو اللہ نے اسے برکت عطا فرمائی ہے، اللہ نے اس کی صحت کو برکت عطا فرمائی ہے، اللہ نے اس کی ذریت میں برکت عطا فرمائی ہے، اللہ اسے اولاد میں برکت عطا فرماتا ہے۔ کچھ ایسے ہیں کہ اولاد کے لیے تڑپتے ہیں، انہیں اولاد نہیں ہوتی، یہاں بن مانگے کیا ہے اللہ تعالیٰ اولاد نصیب فرماتا ہے۔ یہ برکتیں ان نیک اعمال کی، اس کے برخلاف جو بے سکونی کی زندگی گزار رہے ہیں، جو پریشانی کی زندگی گزار رہے ہیں، اگر وہ اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں، اپنے روزمرہ کے معاملات کا جائزہ لیں تو انہیں پتہ چلے گا کہ جانے انجانے دن و رات وہ اپنے پیدا کرنے والے کی کتنی ناشکری کر رہے ہیں، اپنے پیدا کرنے والے کی کتنی نافرمانیاں کر رہے ہیں، کتنی معصیت وہ کر رہے ہیں اور نہ جانے کتنے کتنے گناہ ان سے ہو رہے ہیں۔ یہ بھی رب کا احسان و کرم ہے، اتنے گناہوں کے باوجود بھی ایسی سزا نہیں دے رہا ہے جیسے اللہ اگر چاہے تو دے سکتا ہے۔ تھوڑا سا ذائقہ چکایا جا رہا ہے، تھوڑی سی نحوست ظاہر کی جا رہی ہے، تھوڑی سی نحوست ظاہر کی جا رہی ہے، کیوں؟ قرآن اس کا بھی جواب دیتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے۔ پارہ نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
و آسمان میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے، خشکی و تری میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے، خشکی اور تری میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے، تو ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ تو اللہ فرماتا ہے اس کی وجہ انسانوں کے اعمال ہوتے ہیں، انسانوں کے اعمال ہوتے ہیں۔ کبھی انسان کے گناہ کا اثر صرف اس کی ذات پر پڑتا ہے، کبھی انسان کی گناہ کا اثر صرف اس کی ذات پر نہیں پڑتا بلکہ اس کے گھر پر بھی پڑتا ہے، اس کی تجارت پر بھی پڑتا ہے، اس کی صحت پر بھی پڑتا ہے۔ کبھی اس کے گناہ کا اثر اتنا بڑا ہوتا ہے کہ پورے محلے پر بھی پڑتا ہے، کبھی اس کے گناہ کا اثر اتنا بڑا ہوتا ہے کہ پورے شہر پر بھی پڑتا ہے، کبھی اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ پورے ملک پر بھی پڑتا ہے، پورے عالم پر بھی پڑتا ہے۔ یہ حقائق ہے جو قرآن و حدیث میں بیان کیے گئے، جس کو ہم اپنی آنکھوں سے آج دیکھ رہے ہیں، اپنی آنکھوں سے آج ہم مشاہدہ کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ انسان کی خطائیں، انسان کی نافرمانیاں جو ہے، ہم یہ سوچ بیٹھے ہیں نا بھائی نافرمانیوں کی سزا آخرت میں ملنے والی ہے، نہیں، اس کا کچھ اثر دنیا میں بھی ظاہر ہونے والا ہے، دنیا میں بھی ظاہر ہوگا۔ کیوں ظاہر ہوگا؟ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا، یہ اس لیے ظاہر ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اللہ چاہتا ہے تاکہ انہیں چکے، وہ چکے، ان کو مزہ چکائے، لیذیقہم بعض الذی عملوا، جو کچھ وہ عمل کر چکے، جو کچھ وہ گناہ کر چکے، اس میں سے کچھ کا مزہ چکانے کے لیے، کچھ کا، پورے کا نہیں۔ جب کچھ کا یہ عالم ہے، انسان کے گناہ جو ہیں ان تمام گناہوں کا کچھ اثر جب ظاہر ہوتا ہے تو انسان مال و دولت کے باوجود بھی پریشان ہو جاتا ہے، انسان عالیشان بنگلے میں رہنے کے باوجود بھی پریشان ہو جاتا ہے، انسان کے دسترخوان پر پیٹ بھر کے ہزاروں قسم کے نعمتیں ہونے کے باوجود بھی وہ پریشان ہو جاتا ہے، پہننے کے لیے عالیشان کپڑے ہونے کے باوجود بھی وہ پریشان ہو جاتا ہے، معاشرے میں اس کا بڑا ماحول ہونے کے باوجود بھی پریشان ہو جاتا ہے۔ تھوڑے سے گناہ کے تھوڑے سے اثر کا یہ عالم ہے، تو آپ اندازہ کریں پورے گناہ کے اثرات اگر اللہ ظاہر کرتا تو کیا حالت ہوگی، انسان کی زندگی کی کیا حالت ہوگی۔ اس کو تو قبر کے لیے، محشر کے لیے اور جہنم کے لیے اٹھا کر رکھا گیا ہے، صرف تھوڑا سا اثر دنیا میں ظاہر کیا جاتا ہے، تھوڑا سا اثر۔ کیا قرآن کریم کی یہ آیت ہمارے لیے نہیں اتری؟ قرآن کریم کا یہ پیغام کیا ہم مسلمانوں کے لیے نہیں ہے؟ قرآن کریم بار بار اس پیغام کو ہمیں دیتا ہوا نظر آتا ہے، مثالیں دے رہا ہے قرآن میں، بے شمار واقعات موجود ہیں، بدکاروں کے انجام کے واقعات ہمارے سامنے ہیں، نیکوکاروں کے مقامات اور اللہ کی طرف سے ان کی اعزاز اور عزت افزائی کے واقعات قرآن پاک میں موجود ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ در حقیقت اسی چیز کو واضح کرتے ہیں کہ انسان کی نیکی کی برکت بھی میسر آتی ہے اور ایسے ہی انسان کی برائی کی نحوست بھی اسے گھیر دیتی ہے، انسان کی برائی کی نحوست بھی کیا ہے؟ اسے گھیر دیتی ہے۔ اور حاضرین محترم عزیزان گرامی، اللہ فرماتا ہے یہ اس لیے ہے تاکہ تم مزہ چکو اور جب تک کیا کرو، لعلہم یرجعون، واپسی کرو، اپنے انداز زندگی کو بدل ڈالو، اپنے طور طریقے کو بدل ڈالو، اپنے رہن سہن کو کیا ہے؟ بدل ڈالو۔ دن رات اللہ کی نعمتیں کھا کر جو ناشکری کا مزاج ہمارا بنتا جا رہا ہے، اس مزاج کو بدلنے کے لیے یہ پریشانیاں ہوں، یعنی یہ پریشانیاں ہمیں احساس دلاتی ہے کہ اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ کی طرف واپس جاؤ۔ اسی لیے تو آقا نے فرمایا جس نے استغفار کو لازم کر دیا اللہ تعالیٰ اسے ہر تنگی سے نکلنے کی راہ پیدا کر دیتا ہے۔ استغفار جس نے لازم کر دیا اللہ تعالیٰ اسے ہر تنگی سے نکلنے کی راہ پیدا کرتا ہے۔ استغفار کیا ہے؟ استغفار یہ بندے کی طرف سے اس احساس کے ساتھ دعا کرنا ہے کہ اے مولا میں گناہگار ہوں، میرے گناہ معاف کر دے، اب تک بہت سی غلطیاں کیا ہوں، مولا میری غلطیوں کو درگزر کر دے، میری خطاؤں کو معاف کر دے۔ جب اللہ تبارک و تعالی ہماری زندگی سے گناہ کی نحوست کو دور کر دیتا ہے اور نیکی کی برکت ہماری زندگی میں داخل ہو جاتی ہے تو حاضرین محترم عزیزان گرامی پھر زندگی کا انداز ہی بدل جاتا ہے، انداز ہی بدل جاتا ہے۔ آپ دیکھیں عملی طور پر، آپ دیکھیں ایک گھر وہ ہے جس گھر میں
محنت مزدوری کے ساتھ حلال طریقے سے کمانے والے مہینے کو بڑی مشکل سے 3 سے 5 ہزار کماتے ہیں، گھر میں 10 سے 12 افراد ہیں، مگر اس کے باوجود ان کی ضرورتیں بھی پوری ہو رہی ہیں اور ان کے معاملات بھی حل ہو رہے ہیں، وہ بڑے عزت و وقار کے ساتھ زندگیاں گزار رہے ہیں۔ اس کے برخلاف دوسری طرف اسی سے جیتنے والے، جوئے میں جیتنے والے، ٹکٹک میں جیتنے والے، گھوڑ کی ریسنگ کرا کے جیتنے والے، یہ جس طرح کے بھی حرام طریقے سے کیا ہے کمانے والے، لاکھوں تو کما لیتے ہیں، لاکھوں کما لیتے ہیں۔ ایک مرتبہ گھوڑا جیتا تو ہزاروں کے نوٹ جیب میں آ جاتے ہیں، اس کے باوجود بھی آپ ان کے گھر کی حالت دیکھیں، اس بندے کی زندگی دیکھیں، پریشان ہے پریشان ہے۔ اس کے پاس 3000 ہے، وہ 3 سال سے دوا خانہ نہیں دیکھا ہے، 3 سال سے دوا خانہ نہیں دیکھا ہے۔ اسے ہر دن 20,000 ملتے ہیں اور مہینے میں 10 مرتبہ اس کے لوگ کیا ہے ہزاروں روپے کے بل کی کیا ہے دوا خانے کی بل بن گیا ہے۔ یہی فرق ہے نحوست اور برکت کا۔ جہاں برکت ہوتی ہے، مال میں برکت کا مطلب ہی یہ ہے کہ نقصان کی صورتیں وہاں پر پیدا نہ ہو، تھوڑا مال کافی ہو جائے۔ برکت کا مطلب یہ نہیں ہے جیسے ہم سمجھتے ہیں، ہمارے پاس برکت کا مطلب کیا ہے 10,000 لے کر بیٹھے، پڑھتے رہے دم کرتے رہے، پڑھتے رہے دم کرتے رہے، وہ 10,000 کیا ہے 1 لاکھ بن جائے تو ہم سمجھتے ہیں یہ برکت ہے۔ نہیں، بلکہ وہ 10,000 سے 1 لاکھ کا کام نکل جائے یہ برکت ہے۔ 10,000 تو 10,000 ہی رہیں گے، مگر جہاں 1 لاکھ لگانے کے بعد بھی جو کام نہیں بنتے تھے وہ 10,000 میں نکل جائے یہ برکت ہے۔ اور جہاں 10,000 میں کام بن سکتے تھے وہاں 1 لاکھ لگانے کے باوجود بھی کام نہ بنے، یہ بے برکتی ہے، یہ مال کی بے برکتی ہے۔ اللہ پاک بیماریوں سے ہمیں محفوظ رکھے، ہمیں بار بار مطب کو جانا نہ پڑے، ڈاکٹر کے پاس جانا نہ پڑے، دوائیاں لینا نہ پڑے، تو یہ ہماری صحت کی برکت ہے۔ ہماری صحت میں اللہ نے برکت دی ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ ہمیں بار بار ان بیماریوں سے آمنا سامنا نہیں کروا رہا ہے۔ اور بار بار بیماریوں سے آمنا سامنا ہونا یہ صحت میں بے برکتی کی علامت ہے، صحت میں بے برکتی کی علامت ہے۔ اسی لیے بزرگان دین رحمہ اللہ کا طریقہ یہ تھا کہ وہ ہر پریشانی کو جب دیکھتے تھے تو سب سے پہلے وہ استغفار کرتے تھے۔ حالانکہ پریشانی بس اوقات اللہ کے نیک بندوں کو آزمانے کے لیے بھی آتی ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، مگر عام طور پر پریشانیاں انسان کے برے اعمال کی وجہ سے ہوتی ہیں، اور سکون، راحتیں، اطمینان یہ انسان کے نیکی کی وجہ سے ہوتا ہے، انسان کے خیر کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اسی لیے جب بھی پریشانیاں آتی ہیں تو بزرگان دین کا طریقہ کیا تھا، فوری اس کو کیا کرتے تھے، وہ توبہ کی طرف مائل کر دیتے تھے، خود اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے، اللہ کی طرف رجوع کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے تھے، کیونکہ انہیں پتا تھا برکت اللہ کی اطاعت میں آتی ہے اور نافرمانی جب جب ہوتی ہے برکتیں چلی جاتی ہیں، برکتیں چلی جاتی ہیں۔ آپ نے پیارے آقا علیہ السلام کے معجزات سنے، بڑے بڑے صحابہ، اہل بیت اطہار، اولیاء اللہ کی کرامتیں آپ نے سنی کہ ایک مٹھی کھجور میں اتنی برکتیں کہ 1000 لوگ کھا لیے۔ ایسے بے شمار اگر آپ ڈھونڈے بیٹھے اس کو تو بے شمار ایسے واقعات ملے۔ فلاں ولی تھے، ایک مٹھی چاول اگر وہ ڈال دیتے تھے تو 100 کے 100 لوگ کھا لیتے تھے۔ کیسے؟ وہ ایک مٹھی چاول میں اللہ ایسی برکت عطا فرماتا تھا 100 کے لیے کافی ہوتا۔ دوسری طرف ہم غلط طریقے سے کما کے 100 پیکٹ چاول بھی لا کر کھانا پکائے، وہ 500 لوگوں کے لیے بھی کافی نہیں ہو رہے۔ یہ بے برکتی کا نتیجہ ہے، اور اللہ نے وعدے فرما دیا برکت اگر چاہیے تو پھر اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنی پڑے گی، اپنے انداز زندگی کو بدلنا پڑے گا۔ اور حاضرین محترم اسلامی گرامی، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس کو میں نے اپنا موضوع بنایا اور خطبے کے بعد میں نے جو آیت پڑھی، سورۃ الاعراف کی آیت شریفہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ گاؤں بستیوں والے جو پیغمبروں کی نافرمانیاں کر کے اللہ کے مختلف قسم کے عذاب کے شکار ہو گئے، اگر یہ ایمان لاتے، ایمان والے بن کر تقویٰ کی زندگی گزارتے، اللہ سے ڈر کر زندگی گزارتے، تقویٰ و پرہیزگاری کی زندگی گزارتے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، تو ان کے لیے ہم آسمان کی برکتیں بھی کھول دیتے، زمین کی برکتیں بھی کھول دیتے، آسمان کی برکتیں بھی کھول دیتے، زمین کی برکتیں بھی کھول دیتے، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، لیکن انہوں نے جھٹلایا، پیغمبروں کی دعوت کو قبول نہیں کیا، ایمان نہیں لائے، اور جو کچھ وہ بدعملیاں کرتے تھے اس کے نتیجے میں ہم نے اپنے عذاب میں ان کو پکڑ لیا، ہم نے اپنے عذاب میں ان کو پکڑ لیا۔ تو قرآن تو واضح انداز سے 1400 سال سے یہ بات سمجھاتے آ رہا ہے کہ انسان کی زندگی میں سکون، انسان کی زندگی میں قرار جو ہے وہ اللہ کی اطاعت سے آتا ہے، اللہ کی فرمانبرداری سے آتا ہے، نہ کہ کسی شراب کے نشے سے نہیں آتا، اور نہ ہی کسی ناچ گانے سے کیا ہے سکون پیدا ہو سکتا ہے، اور نہ ہی کسی دوا سے سکون پیدا ہو سکتا ہے۔ انسان کا کام کرنے والا ذہن سست ہو سکتا ہے، بے ہوش ہو سکتا ہے دوا سے، سکون نہیں آ سکتا اسے۔ سکون آتا کب ہے؟ جب انسان اپنے رب کی طرف رجوع ہوتا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں ایک دوسرے مقام پر اللہ نے فرمایا الا بذکر اللہ مطمئن القلوب، اللہ نے فرمایا آگاہ ہو جاؤ، پورے توجہ سے سنو، اللہ ہی کے ذکر سے دلوں کو قرار ملتا ہے، اللہ ہی کے ذکر سے دلوں کو قرار ملتا ہے۔ حاضرین محترم اسلامی گرامی، جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے ہیں، بڑے اللہ والے بزرگ گزرے ہیں۔ برکت کیا ہوتی ہے، برکت کیسے آتی ہے، اور خیر میں کیسے برکتیں ہوتی ہیں، آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں۔ آپ کے حوالے سے سوال نگاہ لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آپ کا ایک مرید آیا، آپ کا ایک شاگرد آیا، اسے حج بیت اللہ کی بڑی خواہش تھی، حج بیت اللہ کرنا چاہتا تھا، غریب تھا، اس کے پاس اتنی استطاعت نہیں تھی، آج اس پر فرض بھی نہیں تھا، مگر شوق تھا اسے کہ بھئی میں خانہ کعبہ کی زیارت کروں، حج کی برکتیں میں حاصل کروں، یہ شوق تھا اس کا۔ اب یہ شوق تھا اس کا، آگے حضرت سے فرمایا حضرت دعا فرمائیں، میرے پاس تو کوشش کے باوجود بھی کیا ہے، کثیر مال جمع نہیں ہو رہا ہے، بہت مال جمع نہیں ہو رہا ہے، دل ہے کہ حج کا بے انتہا مشتاق ہے، دل چاہتا ہے کہ میں حج بیت اللہ کروں، خانہ کعبہ کا دیدار کروں۔ تو حضرت نے اپنے پاس سے ایک دینار نکالا، ایک دینار، صرف ایک دینار نکال کے اس سے کہا یہ دینار لو، جاؤ تم حج کو۔ تو اب اسے بھی بات سمجھ میں آتی تھی کہ ایک دینار میں تو کچھ ہونے والا نہیں، لیکن چونکہ اپنے اس اللہ کے بندے کو اپنا بزرگ مانتا تھا، شیخ مانتا تھا، اسی لیے وہ اس پر اعتراض نہیں کیا، اللہ کا نام لے کے اس کو لے کے رکھ دیا۔ اس کے بعد نکلا وہ وہاں سے، پہلے قافلے جاتے تھے، سواریوں میں سوار ہو کر کیا ہے قافلے نکلتے تھے حج بیت اللہ کے لیے، تو یہ قافلہ روانہ ہو رہا تھا۔ اس نے جا کر پوچھا وہ قافلے والوں سے کہاں جا رہے ہو، تو انہوں نے کہا کہ بھئی ہم حج بیت اللہ کے لیے جا رہے ہیں۔ تو اس نے قافلے کے ذمہ داروں سے بات کی اور اس سے کہا کہ میں بھی آپ کے قافلے میں شامل ہو جاتا ہوں، مگر میرا مسئلہ یہ ہے کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، صرف ایک دینار ہے، اسی لیے میں سوار تو نہیں لے سکتا، میں سواری نہیں لے سکتا، میں پیدل آپ کے ساتھ چلوں گا۔ تو ان ذمہ داروں نے کہا کہ نہیں، آپ کو پیدل چلنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارا ایک حاجی تھا، وہ حج کو جانے والا تھا، مگر اس کی طبیعت انتہا سے زیادہ خراب ہو جانے کی وجہ سے بہت بیمار ہو گیا وہ، اور اپنے مکان میں وہ رہ گیا، اس کی سواری خالی ہے، تو اس کی سواری استعمال کرو، تو اس کی سواری استعمال کرو۔ اب اس کی سواری میں وہ چلے، اب قافلے جہاں جہاں رکتے، کھانے کے لیے بیٹھتے، تو یہ تو کسی کو مانگتے نہیں، مانگنا منع ہے، لیکن لوگ ان کو اپنا مہمان سمجھ کر کبھی یہ کھلا دیتا، کبھی وہ کھلا دیتا، کبھی یہ کھلا دیتا، اس طرح وہ حج کو گئے، حج کیے، پھر واپس بھی آ گئے، آ کے حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ عنہ سے ملاقات کی، تو آپ نے اسے دیکھ کر مسکرایا، پوچھا حج ہوا تمہارا؟ تو انہوں نے فرمایا حضرت حج ہو گیا میرا، مجھے
نہ جانے میں کچھ خرچ کرنے کی ضرورت پڑی، نہ آنے میں کچھ کرنے کی ضرورت پڑی. آپ جو دینار دیے تھے وہ 1 دینار ویسے ہی باقی ہے. تو آپ نے فرمایا میرا دینار مجھے واپس کر دیں، میرا دینار مجھے واپس کر دیں. تو یہ اللہ کے ولی کی محنت اور خیر کی وہ کمائی تھی، اس 1 دینار نے ایسی برکت پیدا کر دی. آپ بھی دیکھیں آج اہل خیر حضرات جو ہیں، خیر سے وابستہ جو حضرات ہیں، ان کی زندگیاں آپ دیکھیں، ان کی تنخواہیں اتنی نہیں ہوتی، ان کے پاس آمدنی کے ذرائع اتنے نہیں ہوتے، لیکن بڑے بڑے امیر حضرات جتنی سہولت والی زندگی گزارتے ہیں اس سے بھی بہتر اور سکون والی زندگی وہ گزارتے ہیں، اس سے بہتر اور سکون والی زندگی وہ گزارتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ خیر، وہ نیکی، وہ نیکی کا نور، وہ اللہ کی حفاظت، وہ اللہ کی حمایت. یہ صرف ان تک نہیں رہتی بلکہ قرآن تو یہ سمجھاتا ہے کہ ان کی نسلوں تک اس کی برکتیں جاتی ہیں. خیر کرنے والوں کی برکتیں جو ہیں ان کی نسلوں تک جاتی ہیں. سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے یہی تو سمجھایا. حضرت خضر علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات کا ذکر فرمایا، اس میں 3 واقعے ہوئے. ایک واقعے میں 3 واقعہ، سورہ کہف میں 3 واقعے ہیں. اس میں آخری واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کی ملاقات کا. دوسرا واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کی ملاقات کا. پہلا اصحاب کہف کا. دوسرا اہم واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کی ملاقات کا. تیسرا واقعہ جو ہے وہ حضرت وہ جو قوم یاجوج و ماجوج اور ذوالقرنین کا، حضرت ذوالقرنین کا. یہ 3 واقعے قرآن میں سورہ کہف میں ہیں. اور اس میں سے جو دوسرا واقعہ ہے ملاقات کا، اس میں پھر 3 واقعے ہیں. اس میں پھر 3 باتیں ہیں. ایک تو آپ نے کشتی توڑی تھی، کیوں توڑی تھی وہ ایک الگ مسئلہ ہے. پھر آپ نے کیا کیا صاحب، ایک بچے کو، چھوٹے سے بچے کو آپ نے مار دیا، کیوں مارا تھا وہ مسئلہ. تیسرا جو مسئلہ اس میں پیش آیا وہ یہ تھا کہ آپ ایک بستی میں پہنچے، دونوں حضرات، قرآن کہتا ہے بستی میں پہنچے، کچھ کھانے پینے کے لیے نہیں تھا. اہل بستی سے کہا کہ آپ لوگ ہماری میزبانی کریں، ہم مسافر ہیں، ہماری میزبانی کریں. تو ساری بستیوں میں ایسے لوگ تھے بڑے سخت دل بے مروت تھے، انہوں نے انکار کر دیا، مہمان نوازی کرنے سے انکار کر دیا. تو وہاں سے نکل رہے تھے، اچانک حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اور خضر علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک دیوار گر رہی تھی. تو حضرت خضر نے ہاتھ سے اس کو اشارہ کیا تو گرتی ہوئی دیوار جو ہے نا وہ ویسے کے ویسے قائم رہ گئی، نہیں گری وہ دیوار. تو اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ دیوار کو گرنے دیتے، پھر ہم مزدوری کے طور پہ کیا ہے اس دیوار کو دوبارہ قائم کرتے، اس پہ کچھ مزدوری ملتی تو ہم اپنے کھانے پینے کا انتظام کرتے. آپ نے اہل محلہ کو نہیں دیکھا، بستی والوں کو نہیں دیکھا کہ کتنے سخت دل ہیں، ان کو ذرا برابر بھی دوسروں کی حالت پر رحم نہیں آتا. ایسے ہیں یہ لوگ، ان کے لیے یہ نرمی کا گوشہ مناسب نہیں تھا. آپ نے اعتراض کیا تو وہاں سے آپ کے ایک ساتھ چلنے کا جو سلسلہ تھا، وہ جو شرائط طے ہوئے تھے وہ ختم ہوئے. تو اب اس کے بعد اللہ کے حکم سے حضرت خضر نے اپنے تینوں معاملات کے راز بیان کرنے شروع کر دیے. تو قرآن کہتا ہے جب تیسری بات آئی دیوار کے گرنے کے حوالے سے تو اس وقت فرمایا وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِيَتِيمَيْنِ، جو دیوار جس کے بارے میں آپ نے اعتراض کیا کہ گرنے دیتے، میں نے گرنے نہیں دیا. یہ جو میں نے کیا اللہ کے حکم سے کیا، اور ایسا اس لیے کیا کہ وہ دیوار بستی والوں کی نہیں تھی، 2 یتیم بچوں کی تھی. وہ دیوار بستی والوں کی نہیں تھی. وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ، وہ 2 یتیم بچوں کی تھی. وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، اور یہ کہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس دیوار میں ان کا خزانہ چھپا ہوا تھا. خزانے کی بات آئی تو لوگ بہت خوش ہو جاتے ہیں، ہمارے پاس بڑی عمریں گزار دی ہے لوگ خزانے کے لیے، مگر پھر بھی خزانے سے زیادہ پیسہ لگا دیا عاملوں کے پیچھے، خزانہ نہیں ملا. اتنی محنت اگر وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے لگا دیتے تو یہاں کا خزانہ بھی دیتا، وہ آخرت کا خزانہ بھی دیتا، آخرت کا بھی خزانہ دیتا. تو کنز کہتے ہیں کسی بھی محفوظ مالیے کو. کوئی بھی چیز آپ کسی محفوظ جگہ رکھے تو عربی میں اسے کنز کہتے ہیں، اردو میں اسے خزانہ کہتے ہیں. خزانہ ایک فارسی لفظ ہے، کسی چیز کو جمع کرنے کا نام خزانہ ہے. خزانۃ الماء کہتے ہیں پانی کو جمع کرنا، عربی لفظ ہے پھر فارسی میں یوز ہوا ہے. تو الغرض
تو اللہ نے کیا فرمایا؟ حضرت خضر نے کہا اس میں ان بچوں کا خزانہ تھا، یعنی ان کے ماں باپ نے ان کے لیے کچھ ورثے میں جو بھی چھوڑنا تھا نا، اس کو وہاں چھپا کر رکھا تھا۔ اچھا، اتنا اہتمام کیوں؟ اللہ کی اتنی مہربانی وہ دو یتیموں پر کیوں؟ پوری بستی ایک طرف، ان یتیموں کا اتنا لحاظ کیوں؟ تو قرآن کہتا ہے وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان دونوں کے جو والد تھے وہ نیک تھے۔ ان بچوں کے جو والد ہیں نا وہ نیک تھے، ان کی نیکی کی برکت یہ تھی کہ اللہ نے خضر کو بھیج کر ان کے خزانے کی حفاظت کر، خضر علیہ السلام کو بھیج کر ان بچوں کے خزانے کی، ان کی امانت کی حفاظت فرمائی۔ تو معلوم کیا ہوا؟ نیکی کی برکت انسان کو دنیا میں بھی ملتی ہے، بلکہ اس کے جانے کے بعد اس کی نسلوں کو بھی اس کی برکت ملتی ہے۔ ایسے ہی حدیث پاک کا مفہوم ہے، گناہ کا اثر بسا اوقات کیا ہوتا ہے معلوم؟ انسان تو بھگتتا ہی ہے، اس کی آنے والی نسلیں بھی بھگتتی ہیں۔ گناہ کا وبال ان کے آنے والی نسلیں بھی بھگتتی ہیں، نسلیں بھی بھگتتی ہیں۔ بہت ظالم قسم کے جو لوگ دنیا میں گزرے ہیں، آپ بعد میں نسلوں تک ان کی تاریخ پڑھیں، نسلوں تک ان کی تاریخ پڑھیں، وہ تو تباہ و برباد ہو گئے ظالم، اپنے انجام کو پہنچ گئے، مگر ان کے ظلم کا اثر ان کی نسلوں تک ایسا چلتا رہا کہ ان کی نسلیں دنیا ہی میں مختلف قسم کے عذاب کا شکار ہو گئی، عذاب کا شکار ہو گئی۔ تو حاضرین محترم عزیزان گرامی، قرآن کریم اس پیغام کو بار بار دے رہا ہے، ہمیں بار بار دے رہا ہے۔ آج ہر کوئی شکایت کرتا ہے، ہر کسی کی شکایت ہے، تو ان سب کا علاج کیا بتا رہا ہے قرآن؟ ان سب کا علاج یہ بتا رہا ہے کہ اگر صحت میں پرابلم ہے تو یہ صحت کے بے برکتی کی علامت ہے، مال میں پرابلم ہے تو یہ مال کے بے برکتی کی علامت ہے، وقت نہیں مل رہا ہے، وقت چلا جا رہا ہے تو یہ وقت میں بے برکتی کی علامت ہے، زندگی مل کے بھی نہیں ملنے کی طرح ہے، کچھ بھی آپ نہیں کر پا رہے ہیں تو یہ وقت میں برکت نکل جانے کی علامت ہے۔ اسی طرح اپنوں سے پیار و محبت نہیں مل رہا ہے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اپنوں کے دلوں میں جو محبت ڈالی گئی تھی اس کو نکال لینے کی علامت ہے۔ یہ سب کیوں ہے؟ تو اس کی وجہ قرآن بتاتا ہے، یہ تمہاری نافرمانی کا اثر، نافرمانی کا اثر۔ فوری اللہ کی طرف رجوع کرو، توبہ کرو، گڑ گڑاؤ، اور وہ تو ایسا معاف کرنے والا ہے، روزانہ اس کی طرف سے تو اعلان ہوتا ہے، حدیث صحیح میں ہے، حدیث پاک کا مفہوم ہے، روزانہ اعلان ہوتا ہے۔ کیا اعلان ہوتا ہے؟ اے صبح کا گناہ کرنے والا، آ رات کے اندھیرے میں ہاتھ بڑھا دے، میں تیری توبہ کو قبول کروں گا۔ اے رات کے اندھیرے میں گناہ کرنے والے، صبح کے اجالے میں آ جا میری طرف، میں تیری توبہ کو قبول کروں۔ وہ تو ہمیشہ نوازنے والا۔ بالکل آخری بات میں عرض کرتے ہوئے اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں، خیر کا اور شر کا کیسا اثر انسان کی زندگی میں پڑتا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اور اس روایت میں جس صحابی کا ذکر ہے ان کا نام ہے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ۔ یہ عشرہ مبشرہ میں سے، یعنی ان 10 صحابہ میں سے ہیں جن کو اللہ کے رسول نے جنت کی بشارت دی۔ اب اس کے بعد کا واقعہ ہے نا، اس سے بھی زیادہ ہمارے لیے حیرت ناک ہے۔ یہ بات میں نے اس لیے عرض کی تاکہ لوگوں کے مزاج کا اندازہ لگایا جا سکے۔ کوفہ معلوم ہے آپ کو؟ کوفہ ایک انتہائی تاریخی شہر ہے، آج اس کی کوئی خاص یہ نہیں ہے، لیکن ایک زمانے تک کوفہ کی بڑی تاریخ، بڑا خاص مقام ہے کوفہ۔ کربلا وہیں سے شروع، مولا کائنات کی شہادت وہیں ختم، بہت امام اعظم اسی کوفہ سے نکلے، امام بخاری کو بار بار اسی کوفہ میں جانا پڑا حدیث کے لیے۔ تو کوفہ ایک تاریخی مقام ہے اور اسلامی تاریخ کا ایک خاص مقام ہے، اور بہت سی یادیں وہاں سے جڑی ہوئی ہیں، اچھی بھی بری بھی سب۔ تو اس کوفہ کا گورنر کن کو بنایا گیا؟ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو گورنر بنایا گیا، نگران کار بنایا گیا۔ اور خلیفہ تھے حضرت عمر بن خطاب۔ اسلامی سیاست کا دور تھا، آج کی سیاست تو نہیں ہے۔ آج کی سیاست نمازیوں کو پسند نہیں کرتی، آج کی سیاست میں نمازی لوگ چلتے بھی نہیں، پریشان ہو جاتے ہیں۔ آج کی سیاست کے لیے کیا ہے؟ تو حاضرین محترم عزیزان گرامی، حضرت سعد بن ابی وقاص کو کوفہ کی ذمہ داری دے دی گئی،
اور من جملہ ذمہ داری یہ ہوتی تھی امیر کی کہ وہ نماز بھی پڑھائے۔ اب حضرت عمر فاروق مدینے میں اور یہ کوفہ میں فون کا دور بھی نہیں تھا، آن لائن کا دور بھی نہیں تھا، بار بار حضرت سعد بن ابی وقاص کے خلاف شکایتیں گئی حضرت عمر فاروق کی بارگاہ۔ آپ کوفہ میں ہیں، مدینے میں خلیفۃ المسلمین حضرت عمر فاروق کی بارگاہ میں شکایتیں گئی، بار اتنی شکایتیں گئی کہ حضرت عمر فاروق نے نوٹس کی اس کو، حضرت سعد بن ابی وقاص کو بلا بھیجا، پھر جو شکایتیں تھی ان کے سامنے رکھی۔ اب آپ شکایتیں بخاری میں امام بخاری بات کرتے ہیں، پڑھیں گے تو حیرت ہوگی۔ ایک جنتی صحابی جنہوں نے کئی جگہوں میں آقا علیہ السلام کا ساتھ کیا، آقا علیہ السلام نے آپ کے لیے جنت کی بشارت دی، کوئی معمولی ہستی تو نہیں ہو سکتے، ان کے لیے جو شکایت آئی تھی، پہلی شکایت کیا تھی ان کے لیے پہلی شکایت یہ تھی کہ حضرت عمر نے فرمایا کہ آپ کے لیے شکایت یہ ہے کہ آپ نماز صحیح نہیں پڑھاتے، آپ نماز صحیح نہیں پڑھاتے۔ صحابی رسول جن کو زبان رسالت سے جنت کی بشارت ملی ہے، ان پر اعتراض تھا کہ بھی آپ نماز صحیح نہیں پڑھاتے۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص نے فرمایا، میں نے آقا علیہ السلام کو نماز پڑھتے اور پڑھاتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، میرے آقا جس انداز سے پڑھاتے تھے میں اسی انداز میں پڑھاتا ہوں۔ تو حضرت عمر فاروق نے فرمایا، مجھے امید ہے آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، مجھے آپ سے یہی امید تھی، لیکن شکایت تھی، ذمہ داری تھی، تو آپ نے اس کو ازالہ کر دیا۔ اس کے بعد آپ نے کیا کیا، حضرت سعد بن وقاص کے ساتھ کچھ ذمہ دار لوگوں کو بھیجا، جا کے کیا ہے چیک کرو آپ کوفہ کو، اتنی شکایتیں آئی نا، جا کے چیک کرو۔ اب جا کے چیک کریں، جس کے سامنے بھی آپ کا ذکر کر رہے ہیں ہر کوئی آپ کی تعریف کر رہے ہیں، آپ کی نماز کی بھی تعریف کر رہے ہیں، آپ کی خدمات کی بھی تعریف کر رہے ہیں، ہر کوئی تعریف کر رہا، ہر مسجد میں مصلیوں سے پوچھ رہے ہیں، باہر پوچھ رہے ہیں، یہاں پوچھ رہے ہیں، جہاں پوچھ رہے ہیں، سب جگہ میں۔ ایک مسجد تھی، مسجد بنو عباس، وہاں پر یہ لوگ پہنچے تو وہاں یہ بات رکھی گئی کہ آنے والے نمائندے جو کہ بولے کہ ہم سفیر ہیں امیر المومنین کے، یہاں آپ کے کوفہ سے بڑی شکایتیں پہنچی تھی اور ہم یہاں پر کیا ہے دریافت کرنے کے لیے آئے، تو یہاں کوئی شکایت نہیں کر رہا، کیا معاملہ ہے؟ تو کوئی شکایت نہیں کرے وہاں۔ صاحب نے کہا کہ نہیں بھیا، ہم اللہ کے ایک نیک بندے کے بارے میں جھوٹ بول کے ہم کہاں جائیں گے، کوئی بھی شکایت نہیں۔ ایک بندہ اٹھ کے ٹھہر کے 3 جھوٹی تہمتیں لگایا حضرت سعد بن ابی وقاص کو۔ پہلی اس نے تہمت لگائی کہ حضرت سعد جو ہیں خود جہاد میں شریک نہیں ہوتے، اسلامی جنگ میں خود شریک نہیں ہوتے، جھوٹی بات، کیونکہ جو ساری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگوں میں شریک رہے وہ کیوں اس سے پیچھے رہ سکتے ہیں۔ دوسرا الزام آپ پر یہ لگایا کہ آپ مال غنیمت کو صحیح تقسیم نہیں کرتے، مال غنیمت کو صحیح تقسیم نہیں کرتے۔ اور تیسرا الزام آپ پر یہ لگایا گیا کہ آپ جب فیصلے کرنے بیٹھتے ہیں تو عدل و انصاف سے فیصلے نہیں کرتے، عدل و انصاف سے فیصلے نہیں کرتے۔ پورے کوفہ میں بس وہ ایک بندہ تھا جو ہوا پھیلا رہا تھا۔ آج بھی ایسے ہی ہوتا ہے، ہوا پھیلانے والا، آپ اس کے پیچھے چلے جائیں، اس کی رگ تک چلے جائیں، پتہ چلے گا کہ بولنے والا ملتا ہی نہیں آپ کو، خالی باتیں چلتی رہتی۔ تو اب تحقیق ہوئی، وہ ایک بندہ حضرت سعد بن ابی وقاص بھی تھے، سارے لوگ تو کیا ہے آپ کے حق میں بول رہے تھے، سب اللہ کے گھر میں سب اللہ کی قسمیں کھا کھا کے کیا ہے آپ کی ایمانداری، آپ کی دیانتداری، آپ کے انصاف کے بارے میں بول رہے تھے۔ ایک بندہ شکایت کیا، وہ بھی شرارتاً اس نے ایسا کیا، تہمت لگائی جھوٹی، تو آپ نے وہاں ایک دعا دی، حضرت سعد بن ابی وقاص نے دعا دی۔ دعا میں آپ نے یہ کلمات کہی، کیا کہا آپ نے کہا کہ اے اللہ، اگر تیرا یہ بندہ جھوٹا ہے، تیرا یہ بندہ جو میرے بارے میں بول رہا ہے جھوٹا ہے، اور اس نے دنیا والوں میں نام کمانے کے لیے یہ کیا ہے، کیونکہ یہ بھی ایک طریقہ ہے، آپ کسی اچھے پر کیچڑ اچھالو، آپ کا بڑا نام ہوتا ہے، لوگ ڈر کے کیا ہے آپ کی تعظیم کرتے ہیں، تو اس لیے یہ ٹھہرا ہے، تو میں اس کے حق میں دعا کرتا ہوں کہ تو اسے لمبی عمر دے۔ ہم کیا کرتے ہیں، مار دے اسے، بولے لمبی عمر دے، اتنی عمر دے کہ اپنی عمر سے یہ پریشان ہو جائے، اور ساری عمر اس کو محتاج رکھ، تنگ دست رکھ، اسے اس پر کشادگی نہ کر، اور اسے فتنوں میں مبتلا کر دے۔
یہ 3 دعائیں دی. اب حدیث پاک حضرت سعد بن ابی وقاص آ گئے. اب اللہ تعالیٰ نے آپ کی بد دعا اس کے حق میں قبول کر دی. عمر اتنی لمبی ہو گئی تھی کہ وہ دکھتا نہیں تھا اس کو. یہ آنکھوں کی پلکیں ہیں نا اتنی بڑی ہو کے آنکھوں کے سامنے آ گئی تھی. اور بازاروں میں وہ پھرتا تھا تو رو رو کے کہتا تھا مجھے سعد کی بد دعا لگ گئی ہے. اتنی لمبی عمر, خلاشی اور فقر و فاقہ میں زندگی, اور فتنے ایسے. اس حالت میں بھی ویسے حالت میں بھی اس کی حالت یہ تھی کہ راہ چلتی ہوئی لڑکیوں کو چھیڑتا تھا اور لوگوں سے کیا گالیاں کھاتا. راہ چلتی ہوئی لڑکیوں سے چھیڑخانی کر کے لوگوں کے سامنے بھی عزت ہوتا تھا. ساری زندگی اسی میں کرتے کرتے سیرت کی کتابوں میں آتا ہے, یہ تو بخاری کی روایت ہے, سیرت کی کتابوں میں آتا ہے ایک دن اپنے ہی کھیت کے باغیچے کے درمیان ایک بڑا کنواں تھا, اپنے اندھے پن کی وجہ سے اس میں جا کے گر کے کیا ہے ختم ہو گیا. یعنی انسان جو گناہ کرتا ہے اس کی نحوست اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی, اور اسی طرح انسان جو نیکی کرتا ہے اس کی برکت بہت جگہ کام آتی. اسی لیے ہمیں اب فیصلہ یہ کرنا ہے کہ حضرت سعد کے جیسا نیک بننا ہے یا حضرت سعد کے اوپر الزام لگانے والی کی طرح بد بن کے اپنی بد اعمالیوں کی نحوست اپنے لیے اور اپنے آنے والی نسلوں کے لیے لانا. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے, ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے. اللہ تعالیٰ جتنی زندگی ہماری گزری ہے اس میں جو خیر ہے اس کو قبول فرمائے, جو شر اور بدعملیاں ہم سے ہوئی ہیں اللہ اسے معاف فرمائے, اور جتنی زندگی ہماری اللہ پاک نے باقی رکھی ہے اس کے علم میں ہے اللہ تعالیٰ ہمیں خیر زیادہ سے زیادہ کرنے والا بنائے.